ہڈن ٹاک کے معزز ویورز، السلام علیکم۔ آج ہم دنیا کے 5 خطرناک پلوں کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ لوگ پلوں سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ خوفناک پل کو پار کرنا ایک حیرت انگیز تجربہ ہے، لیکن کیا ہوگا اگر یہ ایک زگ زیگ پل ہو اور جس کی اونچائی 250 فٹ ہے؟ کیا آپ ابھی بھی اس پل کو پار کرنے کا سوچیں گے، جو کہ بہت خطرناک لگتا ہے؟ میں آپ کو ایسے ہی دنیا کے 5 خطرناک پلوں کے بارے میں بتاؤں گی جو کسی کی بھی ٹانگوں کو ڈر کی وجہ سے جیل کی طرح موڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ ان خطرناک پلوں کو عبور کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ان میں سے کچھ پل آپ کے صبر کو جانچیں گے، کیونکہ یہ دنیا کے سب سے طویل پل ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویٹم ریور برج ان رشیا۔ سائبیریا میں واقع ویٹم ریور برج دنیا کے سب سے حیرت انگیز اور خطرناک پلوں میں سے ایک پل ہے۔ یہ 1980 کی دہائی میں بنایا گیا تھا۔ یہ دریائے ویٹم کو عبور کرنے والا ٹرین کا ایک پل ہے، جو ڈرائیوروں کو غیر یقینی طور پر ایک چھوٹی 6 فٹ چوڑی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پل کی ریلنگ نہیں ہے اور کار گزرنے کے لیے چوڑائی اتنی چوڑی نہیں ہے کہ بآسانی گزرا جا سکے۔ دیکھنے میں یہ بہت خوفناک لگتا ہے۔ اس کی پرانی دھات کے ساتھ سڑے ہوئے لکڑی کے تختوں سے ڈھکی ہوئی ہے، جو اس علاقے میں بارش کی وجہ سے پھسل بھی سکتا ہے۔ اس کو کوانڈینسکی برج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ پل پانی سے 50 فٹ اونچائی پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی 570 میٹر ہے اور یہ 1870 فٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ اصل میں یہ ریلوے کا پل ہے۔ یہ خطرناک پل محض 6 فٹ چوڑا ہے اور دریا کے بالکل اوپر واقع ہے۔ یہ واقعی قدیم ڈھانچہ ہے جس میں کوئی ریلنگ نہیں ہے۔ کسی قسم کی حفاظت سے متعلق یہاں کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کی گئی کہ کسی نقصان کی صورت میں کاروں کو نیچے جمے ہوئے پانیوں میں گرنے سے روکا جا سکے۔ یہ پل بہت زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اس پل پر اب تک کوئی بڑی مرمت نہیں کی گئی، کیونکہ اس پل کو تعمیر کرنے والی ریلوے کمپنی نے اسے کبھی استعمال ہی نہیں کیا اور اس پل کی مرمت کی ذمہ داری کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ جب یہ پل ریلوے کمپنی نے استعمال نہ کیا تو مقامی لوگوں نے اس پل کو شارٹ کٹ کی وجہ سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس پل پر کراسنگ تک زندہ رہنا ایک کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ ہر گزرتے سال میں اس کی قیمت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک کار گزرنے کے لیے اس پل کی چوڑائی اتنی چوڑی نہیں ہے کہ یہاں سے بآسانی گاڑی گزر سکے۔ یہ گاڑی کے لیے بمشکل کافی وسیع ہے۔ اگر آپ ایک ماہر ڈرائیور ہیں تو اس پل کو کراس کرنے میں آپ کو 3 منٹ کا وقت لگے گا۔ یہ تنگ اور غیر محفوظ ہے۔ اس کے درمیان میں ایک لمبی کیبل موجود ہے اور اس پل کے بہت سے بڑے تختے بھی غائب ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ٹرفٹ برج ان سوئٹزرلینڈ۔ آلپس آف گیٹمین میں پایا جانے والا یہ ایک سادہ سسپینشن برج ہے جسے ٹرفٹ برج کہتے ہیں، جو 100 میٹر کی بلندی کے ساتھ 170 میٹر پر محیط ہے۔ یہ پیدل چلنے والوں کے لیے ایک جھولا ٹائپ پل ہے۔ سوئٹزرلینڈ کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 20,000 گلیشیئر زائرین آتے ہیں۔ یہ پل سوئٹزرلینڈ کے گیٹمین کے قریب ٹرفٹ سی لیک کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ کوہ پیماؤں کے لیے مشہور ہے، جسے ہر سال دیکھنے کے لیے 20,000 سے زیادہ زائرین یہاں آتے ہیں۔ آب و ہوا بدلنے کے بعد چونکہ اب یہاں گلیشیئر اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے وہاں کام کرنے والے بجلی کمپنی کو 2004 میں یہاں ایک پل تعمیر کرنا پڑا۔ پہلا ٹرفٹ برج کلاسیکی نیپالی 3 رسی پلوں کے بعد بنایا گیا تھا۔ ہر سال آنے والے زائرین کی
بہت بڑی تعداد کی وجہ سے اسے 2009 میں ایک محفوظ اور زیادہ مضبوط پیدل چلنے والے پل میں تبدیل کر دیا گیا۔ ڈرفٹ گلیشیئر اور پل کا دورہ کرنے کا بہترین وقت جون اور وسط اکتوبر کے درمیان کا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے جرمنی کے اس پل کی جس کے سامنے کا منظر آپ کو خوابوں کی دنیا میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ میرین برگ ان جرمنی۔ میرین برگ یا میریس کے نام کا یہ پل ملکہ میری کے نام پر تھا۔ اگر آپ نوئشوانسٹائن قلعے کا پورا منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرین برگ کے پاس جانا ہوگا۔ یہ نوئشوانسٹائن کیسل کے اسٹیٹ پر ہے اور ایک پہاڑ کے سب سے اوپر واقع ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس پر کسی شہزادی اور کچھ ڈریگنز کا قبضہ ہونا چاہیے۔ اگر محل بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے تو یہ پل بھی محل سے کم کمال کا نہیں ہے۔ یہ ندی کے اوپر 90 میٹر لمبا اور 295 فٹ اونچا ہے اور قلعے کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے۔ یہ پل صرف اور صرف اس محل کے نظارے سے لطف اٹھانے کے مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا تاکہ یہاں لوگ آئیں اور محل کے خوبصورت نظارے سے لطف اٹھا سکیں۔ یہ پل قلعے کا بہترین نظارہ پیش کرتا ہے۔ یہ پل ایک انتہائی اہم تاریخی ڈھانچہ ہے۔ اس پل کا ڈیزائن ایک قابل ذکر انجینئر ہنری گاڈفریڈ گربر نے تیار کیا تھا جو اس برج کو ڈیزائن کرنے کے صرف ایک سال بعد دنیا کا پہلا جدید کینٹیلیور پل ڈیزائن بن گیا۔ تیسرے نمبر پر میں ذکر کروں گی کیپیلانو سسپینشن برج ان کینیڈا کی۔ نارتھ وینکوور برٹش کولمبیا کے ضلع میں آپ کو یہ پل مل سکتا ہے جسے کیپیلانو سسپینشن برج کہا جاتا ہے۔ یہ برج دریا کے بالکل اوپر ہے۔ اصل میں یہ 1800 کی دہائی کے بالکل آخر میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ پل 450 فٹ لمبا اور 230 فٹ اوپر ہے۔ یہ دنیا کے سب سے خطرناک سسپینشن برجز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہر سال 12 لاکھ سے زیادہ زائرین کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ کیپیلانو سسپینشن برج وینکوور کی سب سے زیادہ مقبول اور پرکشش مقامات میں سے ایک ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس کے چاروں طرف فطرت کے خوبصورت نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آخر میں بات کروں گی ہینگنگ برج آف گھاسا ان نیپال۔ نیپال کے گاؤں میں واقع ہے گھاسا کا پھانسی والا پل انہی سہولیات سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ پل صرف لوگوں اور سیاحوں کے لیے نہیں بلکہ مویشیوں کے لیے بھی بنایا گیا تھا۔ اسے مقامی لوگوں نے ملاقاتیوں اور مویشیوں کو پار کرنے کے لیے بنایا۔ اگرچہ یہ پل غیر محفوظ محسوس ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اسے استعمال کرنا غیر مستحکم ہے، لیکن یہ ابھی بھی محفوظ ہے کیونکہ اس میں زیادہ ریلنگ ہے۔ اس پل کی محض ظاہری شکل ہی دم توڑ رہی ہے۔ یہ اسی نام کے گاؤں کے قریب ہے اور نہ صرف لوگوں بلکہ مویشیوں کو بھی جانے کے لیے سرگرمی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پل لوگوں کے لیے معاش کا ذریعہ بھی بنا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ پل بہت نازک ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نازک ہونے کے ساتھ ساتھ کافی مضبوط بھی ہے۔ یہ پل اب بھی مویشیوں کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پل دوسرے پلوں کے پار بھیڑ کم کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور اسے روزانہ مقامی لوگ اپنے جانوروں کو یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔